من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اوصیکم بتقوی اللہ، نظم امرکم، اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقویٰ پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ۔ یہ ایام اذاں ہم امام زمان کی خدمت میں ان ایام محرم کی تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اعظم اللہ اجورکم اجورنا فی مصاب الحسین۔ خدا ہمیں اور آپ کو اس غم میں شریک ہونے کے لیے جو بھی اس کا اجر و ثواب ہے وہ آپ کو شامل حال فرمائے، کیونکہ یہ سعادت ہے کہ یہ غم خداوند عالم نے ہر مخلوق کے نصیب میں رکھا۔ اب جس نے اسے اپنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ ناکامیاب ہو گیا۔ اور اس کی دلیل یہی تھی کہ اس کو منانے کے لیے حسین کی ذات سے پہلے بھی اور حسین کے شہادت کے بعد بھی خداوند عالم نے اہتمام کیا۔ اس لیے یہاں جو کتاب ہے اس میں عنوان اس کا یہی ہے کہ تاریخ عزاداری امام حسین، جو بہت ایک آیت اللہ شائستانی کی آدم سے جو ہے وہ خاتم تک، یا آدم سے آ کے آج تک، تو اس کا سبب یہی ہے کہ جناب آدم نے بھی امام حسین کا غم منایا ہے۔ انسانیت اپنے آپ کو اس زمرے امتیاز میں رکھ ہی نہیں سکتی کہ جہاں وہ غم حسین کو منہا کر کے مائنس کر کے اپنے آپ کو سرفراز و سرخرو سمجھے، کیونکہ ممکن نہیں ہے۔ انسان جس نے انسانیت کی خاطر قربانی دی، اگر اسی کو یاد نہیں رکھے گا تو پھر انسان کس بات کا ہے۔ اسی لیے اب لازمی ہے کہ اس کے منانے کا انداز، اس کا تمام اعتبارات، اس کے تمام احکامات وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ایک اصل ہے کہ جس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ امام حسین کے غم کو منانے کے لیے دو خاص اس کے جز ہیں، ایک معرفت حسین ہے اور ایک عزائے حسین ہے۔ اس وقت تک جو ہے انسان کو عزاداری میں وہ ثواب میسر نہیں آئے گا جب تک معرفت حسین اسے مکمل نہ ہو، کیونکہ اس کی بہت آسان مثال اگر آپ کو دوں کہ انسان کی اگر کوئی شے اسے دور ہو جاتی، کھو جاتی ہے، تو اس کا غم اتنا ہی ہوتا ہے جتنی وہ شے قیمتی ہوتی ہے، جتنا اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آپ کا روپیہ 2 روپیہ، ڈالر 2 ڈالر گر جائیں گے، آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی چیز کی نگاہ میں آپ کے ویلیو نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی کی جگہ کوئی قیمتی شے آپ سے دور ہو جائے تو اس کا افسوس آپ کو ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ کہ قیامت تک غم حسین کا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نگاہ میں عظمت حسین کیا تھی، کیونکہ جس کا غم کبھی کم نہ ہو، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس کی عظمت اور بلندی بہت ہی زیادہ عظیم تھی۔ اور میں نے عرض کیا کہ کائنات میں ہر شے نے امام حسین کا غم منایا، آج بھی غمگین ہے کائنات۔ اور یہ جب ایام آتے ہیں تو ایام میں ہر انسان جو بھی بصیرت رکھتا ہے، جو بھی انسان صلاحیت رکھتا ہے، یا جس کو خدا نے شناخت کا مادہ دیا ہے، وہ امام حسین کے غم کو پہچان کر اس میں شریک ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک اور امتیاز ہے اس میں۔ اب اس سلسلے میں چند چیزیں امام حسین کی عظمت کے سلسلے میں عرض کروں تاکہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ عظمت امام حسین کے سلسلے میں اگر آپ تحقیق کریں گے تو تحقیق میں آپ کو قرآن کی آیتیں بھی ملیں گی، آپ کو رسول کے فرامین بھی ملیں گے، آپ کو ائمہ اطہار کے جو ہے وہ تمام فرامین کے ساتھ ساتھ ان کا عمل عزاداری بھی ملے گا۔ اور اس کے بعد جتنے ہمارے علماء گزرے ہیں انہوں نے اس میں خاص اہتمام کیا ہے۔ اور اہتمام کے لیے میں نے بارہا عرض کیا کہ 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا اہتمام کیا ہے کہ جس مہینے میں امام حسین کی ولادت ہے کسی امام کی شہادت نہیں رکھی، تاکہ انسان خوشی ولادت امام حسین کو پوری طرح منا سکے۔ اور جس مہینے میں امام حسین کی شہادت ہے کسی امام کی ولادت نہیں رکھی، تاکہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس بہانے سے امام حسین کے غم سے کنارہ کشی نہ کر لے، بلکہ وہ مسلسل غم حسین میں رہے۔ اس لیے خدا اندر میں اہتمام کیا، کیونکہ حیات و موت اس کے ہاتھ ہے، اس لیے خدا نے اس اہتمام کو رکھا تاکہ اس میں بھی عظمت حسین واضح ہو جائے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ امام حسین کی جو زندگی ہے اس زندگی کے کئی حصے ہیں۔ امام کی ولادت 3 یا 4 ہجری میں ہوئی امام حسین کی، تو 3 اور 4 ہجری سے آپ 11 ہجری تک اپنے نانا کے ساتھ رہے۔ جب لازمی کہ 11 ہجری تک نانا کے ساتھ رہے تو اس میں جو ایک سب سے بڑا نقطہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں وہ یہ
کہ 8-9 سال کا بچہ ہمارے ہاں اپنے والدین کو بھی پہچانتا ہے، دادا دادی کو بھی پہچانتا ہے، نانا نانی کو بھی پہچانتا ہے، لیکن وہ بچہ ہے کہ جس نے یہاں علم حاصل کیا ہے، جو 2 سال کے بعد بولا ہے، جو 1 سال کے بعد چلا ہے، جس نے 6 مہینے کے بعد بیٹھنا سیکھا ہے، وعلیکم السلام، جس نے 5 سال کے بعد پڑھنا شروع کیا ہے، تو یہ وہ بچے ہیں لیکن 8 سال کی عمر میں ان کو شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنے نانا نانی کو پہچان لیں، ان کے عادت و اعتبار کو آپ کو بتا سکیں۔ تو جو اللہ کے پاس سے پڑھ کر آیا، اگر اس نے اتنا زمانہ گزارا ہو تو اپنے نانا کے لیے وہ ایک وسیلہ بن جائے گا تمام ان کے رسوم و آداب کو دنیا تک پہنچانے کا۔ یہ خاص کہ ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابی رسول جو ہیں تو صحابی رسول کا، کیونکہ رسول نانا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہمارے یہاں پتہ ہے کہ ائمہ اطہار اور تمام انبیاء جو آئیں دنیا میں وہ علم لے کر آئیں، ان کا تھوڑا سا زمانہ بھی ان کے ساتھ گزارا گیا، ان کے لیے صحابیت کا درجہ اس سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کی منزل یہ کہ امام حسین نے نہ صرف یہ کہ وقت گزارا، بلکہ جتنا زیادہ رسول اکرم نے امام حسین کی عظمت کے سلسلے میں دنیا کو آگاہ کیا، اتنا کسی کے لیے نہیں کیا، اتنا کسی کے لیے نہیں کیا۔ اس کا سبب یہی ہے، اور اللہ نے بھی اس کی ناز برداری کی، اللہ نے بھی اس کے جو اہتمام کو جو ہے وہ مد نظر رکھا۔ اور اس کی دلیل میں کیا ہے؟ دلیل میں یہ کہ خداوند عالم نے امام حسین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہی اہتمام کیا کہ ولادت سے لگا کر شہادت تک ہر ایک امام کے ذریعے یا رسول کے ذریعے ان کی عظمت کے پیغام کو خدا پہنچواتا رہا، تاکہ کوئی انسان یہ عذر ظاہر نہ کرے کہ میں نے امام حسین کو نہیں پہچانا۔ یہ نقطہ اگر آپ کے ذہن میں آ گیا تو آپ اس کو ایک اندازہ لگائیں۔ خاص چیز، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ اگر رسول نے اپنی طرف سے عظمت امام حسین کو بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی تو اس کا مطلب امت نے سمجھنے میں کوتاہی کی، امت نہیں سمجھی، کہ اگر امت سمجھتی تو وہ دوش سوار رسول کو بھوکا پیاسا کربلا میں قتل نہ کرتی۔ مسلمان ہی قتل کرنے کے لیے آئے تھے، جو آنے والے تھے وہ وہی لوگ تھے، کوئی ایسا نہیں کہ کسی اور قوم نے قتل کیا۔ یہی اسلام کی تاریخ ہے، یہی اہم چیز ہے، لیکن یہ منزل وہاں تک کیسے پہنچی، کیوں وہاں تک بات پہنچی، اس کا سلسلہ الگ ہے۔ لیکن یہ چیز ہے کہ انسان نے، اور جو آئے تھے ان کو قرآن بھی یاد تھا اور انہوں نے احادیث رسول بھی سنی تھی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان قرآن کو بھی صحیح جگہ سے نہ لے تو اس کی نجات کے کام نہیں آتا ہے۔ انسان ان ہستیوں کو پہچاننے سے قاصر رہ جاتا ہے جن کی پہچان کو خداوند عالم نے انسان کے لیے واجب و ضروری کر دیا ہے۔ اب میں چند حدیثیں آپ خدمت عرض کروں تاکہ اپنے ذہن میں رکھیں، یا آپ کے سماعت کی ہوئی لیکن ان سے نئے نکات آپ خدمت پیش کروں تاکہ اپنے ذہن میں عظمت امام حسین کو رکھیں، تاکہ آپ ان ایام عزا سے صحیح استفادہ کر سکیں۔ یہ ایام عزا بہت اہم ہے، ہمیں ان میں جتنی بھی جو ہے وہ شرکت کر کے اپنی معلومات میں، اپنے جو ہے ثواب میں اضافہ کرنا ہے۔ اور اضافہ میں سب سے بڑی چیز میں نے عرض کیا کہ انسان جب اس ایام عزا میں آتا ہے اور کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ آیا اور چلا گیا، نہیں، اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس نے ذرا سی بھی اگر امام حسین کی خدمت کی اور اس میں خلوص نیت تھا تو امام اس کے لیے وہ راہیں کھول دیں گے کہ جو اس کے بس میں کھولنا نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا، پھر آپ سنیں انشاءاللہ ریکارڈ، اور بعد میں لوگ سنیں گے، لیکن یہ اہم چیز ہے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ میں ابتدائی اعضاء میں اس کو بیان کرتا ہوں تاکہ ہر دن انسان جب آتا ہے تو اس کو توفیق ہو کہ وہ امام حسین کے کام میں شریک ہو سکے۔ وہ واقعہ سن لیں پہلے، پھر انشاءاللہ آپ خدمت میں ایک بالکل دوسری نہج کے اوپر گفتگو کرتا ہوں کہ جو آپ نے شاید سماعت نہیں کی، وہ بھی عظمت حسین کا ایک باب ہے۔ کتنا کہ ہم جو آتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ مجلس میں آتے ہیں آپ اہل بیت کو نہیں دیکھ پاتے لیکن اہل بیت آپ کو دیکھتے ہیں، یہ کانسیپٹ ہے نا، ہم اہل بیت کو نہیں دیکھ پاتے لیکن اہل بیت ہم کو دیکھتے ہیں۔ اور اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ آدمی سامنے تبھی دیکھے گا، ہے نا، تو کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے تو اس کا مفہوم یہ کہ وہ فزیکلی آئیں یا روحانی اعتبار آئیں یا آپ کی جو ہے تمام نقل و حرکت ان کے سامنے بیان کی جائے، جو بھی اسباب رہیں وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ ہمارے دنیا کے کسی وسیلے سے ان پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دنیا کے کسی وسیلے کے محتاج ہے ہی نہیں، تو ہم دنیا کے، لیکن صرف دنیا میں جو وسائل خدا نے آج ہمارے پاس رکھے ہیں ان سے کم ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، وہ چیز ہمارے لیے سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جاتی۔ تو میں نے واقعہ سنیے، بہت اہم ہے کہ کس طرح سے جو آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو امام آپ کو کس طرح سے جو ہے آپ پہ
نگاہ رکھتے ہیں اہل بیت کی اس طرح سے نگاہ رکھتے ہیں. اور آپ ذرا سا بھی کام اگر امام حسین کے لیے کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ رائے گاہ جا رہا ہے، بلکہ اس میں امام کا طرف سے جو ہے اس میں کئی میسیجز ہیں. میں آپ کو اگر واقعہ سنایا بھی ہے تو کوئی اور میسیج دیا ہوگا، آج میں آپ کو 4-5 نئے میسیج دیتا ہوں تاکہ ہر واقعے میں کئی میسیج ہوتے ہیں. یہ خاص بات ہے، اس کو یاد. تو یہ تہران میں ایک عالم تھے، وہ ہمیشہ مجلس پڑھا کرتے تھے، اور بچوں کو اکثر سناتا ہوں تو بچوں سے متعلق ہے یہ. تو وہ جب مجلس پڑھا کرتے تھے تو مجلس میں ان کے بڑے بھی ہوتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے. تو بچے ذرا سا جو ہے وہ آدمی بچے کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت بچپنا اسی لیے تو کہلاتا ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے ممبر کے پاس ہی گفتگو کرتے تھے، کھیلتے تھے، بات چیت کرتے تھے. اس سے عالم کو ڈسٹرب ہوتا تھا. جب ڈسٹرب ہوتا تھا تو وہ ذرا سا اس سے افسردہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچے میرے سے استفادہ کرتے نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ میں اگلے سال یہاں وعدہ نہیں کروں گا، کہیں اور چلا جاؤں گا جہاں لوگ مجھے سنیں. تو اس سال میں یہاں پر نہیں پڑھوں گا، پڑھ لیتا ہوں، آخر میں یہاں پہ نہیں پڑھوں گا، بس ان سے سوری کر لوں گا کہ بھئی آپ کے بچے مجھے سنتے نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ میں کہیں اور چلا جاؤں، تو آپ مجھے معاذ کیا. تو ایسے ایک بعد ایک ایام محرم گزرنے لگے، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. وہ بچے اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے بیٹھے وہ بچے انہوں نے کیا کیا کہ وہ کھیلتے کھیلتے، ایران میں طرز ہے کہ وہ لائٹ بند کر دیتے ہیں جب مصائب ہونے لگتے ہیں تاکہ انسان دل کھول کے رو سکے. تو انہوں نے فوراً ہی جب لائٹ بند کی تو بچوں کا بھائی یہ تو رات بھر ماتم کریں گے، ہم یہاں کیوں تھکیں، گھر جا کے سو جاتے ہیں، صبح آئیں گے آرام سے. تو یہ ویسے لائٹ بند ہوئی، مصائب کے بیچ میں اٹھ کے جانے لگے. جاتے رہتے ہوئے اندھیرا تھا، ان کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا تو پہلے تو آگے نکل گئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، کوئی چیز ہمارے پیر سے گر گئی ہے، بہتر ہے کہ ہم اسے سنبھال کے رکھ دیں، ہو سکتا ہے زاداری سے متعلق ہو. تو واپس پلٹ کے آیا تو دیکھا قندان تھا، وہ بکھر گیا تھا، اس میں کیوبس تھے جو ہے وہ چائے کے. تو کیوبس انہوں نے اٹھانے کے بعد واپس سنبھال کے قندان میں رکھ کر پراپر جگہ پہ رکھ دیا تاکہ کسی اور کو ٹھوکر نہ لگے، بکھرے نہیں. اس طرح پراپر جگہ پہ رکھ کر پھر وہ چلے گئے. جانے کے بعد دونوں سو گئے. تو دونوں نے شب میں خواب میں دیکھا ایک ساتھ. خواب میں کیا دیکھا کہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام حسین کے ساتھ میں حضرت عباس علی اکبر ہیں، قاسم و محمد سب ہیں. امام حسین ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ فہرست تیار کی ہمارے اس مجلس میں آنے والے عزاداروں کی. تو حضرت عباس نے کہا کہ ہم نے تیار کر لی سب کی فہرست، یہ سب کے نام اس لسٹ میں لکھے ہوئے ہیں. تو امام نے ان سے فہرست لی، اور فہرست لینے کے بعد ان سے کہا کہ سب کے نام تو ہیں اس میں، لیکن ان 2 بچوں کے نام کیوں نہیں ہیں؟ بولے مولا یہ تو مجلس میں آتے ہی نہیں، تو کھیلنے کے لیے آتے ہیں. مجلس کی نیت سے آئیں تو میں ان کا نام لکھ دوں، یہ مجلس میں نیت سے آئے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کے نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ نہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے میرے تبرک کا احترام کیا، انہوں نے تبرک جو میرا گر گیا تھا اس کا احترام کیا، دوبارہ سنبھال کے رکھ دیا. اتنا ہی اگر انہوں نے کیا تو میرے لیے کافی ہے، ان کا نام اس لسٹ میں لکھ دو. وہ کہتے ہیں دونوں نے اپنے خواب کو بیان کیا تو ٹیلی کیا کہ دونوں نے ایک جیسا ہی خواب دیکھا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو صبح جب ہوئی آئے تو آنے کے بعد سب سے آگے ممبر کے پاس بیٹھے، وہ کھیلنا کودنا سب بند، بہت ہی متوجہ ہو کے اب وہ امام حسین کے مصائب و فضائل کو سننے لگے. جب سننے لگے تو ان کو تعجب ہوا کہ کل معاملہ کیا تھا، آج معاملہ کیا ہو گیا. اور پھر آپ پاس میں آئے، عالم سے معافی مانگی، بولے ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. عالم کو بتایا تو عالم کو بھی ان کو بھی احساس ہوا کہ ہاں کہ یہ میری مجلس میں جو میں بیان کرتا ہوں، میں جو بیان کر رہا ہوں تو اس کو سننے کے لیے آل محمد موجود رہتے ہیں. تو ایک پیغام کیا ذہن کریں اس میں، ایک تو یہ کہ ہم کیسے بیٹھے ہیں یہ شاید ہم خود نہ جانیں، لیکن آل محمد کی نگاہ ہم پر رہتی ہے. آپ یہ دیکھیے ایک جملہ آپ کہوں کہ جیسے کیمرہ آپ کی طرف گھومتا ہے آپ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو پوز خراب ہو جائے. ہاں تو ذہن کہ امام حسین کی نگاہ تو ہمیشہ رہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری ریپوٹیشن ان کی نگاہ میں خراب ہو جائے. تو یہ ایک چیز، یہ ایک فقرہ اپنے ذہن میں. دوسری چیز یہ ہمارے لیے میسیج پڑھنے والوں کے لیے کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ امام حسین سن رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ ہماری طرف سے نہ ہو، امام کی رضایت کی خاطر ہو. یہ دوسرا چیز ہے. تیسری چیز یہ کہ وہاں پر اگرچہ ہم نے کسی بھی عزادار کے ساتھ بدسلوکی کی تو ہم عزادار کے ساتھ کی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امام حسین کے گیسٹ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں. آپ اگر میرے گیسٹ کی توہین کر دیں گے تو گیسٹ ناراض نہیں ہوگا، جتنا جس سے متعلق ہے وہ ناراض ہوگا. تو ہم امام حسین کے اگر عزادار کی توہین کریں گے تو ہو سکتا ہے عزادار لیٹ گو کر دے، لیکن امام حسین پھر لیٹ گو
نہیں کرتے. تو یہ میسیج اس کے اندر ہیں, یہ بہت اہم ہے, کیونکہ جب امام حسین کی نگاہ ہمارے اوپر ہے. تیسری چیز یہ کہ چھوٹا سا عمل اگر امام ہمارا قبول کر رہے ہیں تو اس کا مفہوم ہے کہ ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اور زیادہ نگاہ امام میں محبوب ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک جو ہے پوائنٹس ہیں اس کے اندر, یہ سب کے سب اہم چیزیں ہیں. اچھا ایک چیز اور آپ کو بتاؤں خاص اس کے اندر, لازمی ڈیکورم ہے مجلس کا, یہ ساری سچویشنز ہیں اس کے اندر. جب بھی انسان جو بھی کام کرتا ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے بھائی یہ کام مل جائے تو اچھا ہے, یہ کام مل جائے تو اچھا ہے. عزاداری کا ایک خاص عنوان ہے کہ جو کام مل جائے اسی کو کرنے کے اندر جو ہے وہ ہماری بھلائی اور اچھائی ہے. کیوں ہے؟ کہ پتہ نہیں کس کام کے لیے امام نے ہم کو چنا ہے. ہماری نگاہ میں کسی بھی کام کی ویلیو اور اس کا جو ہے ثواب کا ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ صرف امام بہتر جانتے ہیں کہ کس کام کو امام نے کس وقت کیا کریڈٹ دیا ہے, وہ بہتر جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی پلیٹ کو اٹھا لینے میں زیادہ ثواب ہو سکتا ہے مجلس پڑھنے میں زیادہ ثواب ہو, یہ پتہ نہیں, کیونکہ عزاداری میں جس رکن کی جتنی اہمیت ہے وہ جانتے ہیں. جب وہ جانتے ہیں تو جو کام ہمارے جو ہے وہ بوتے کا ہے, ہمارے جو ہے وہ توان و طاقت کا ہے, اس کو ہمیں انجام دینا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ہم امام کے سامنے معذور اور جو ہے وہ ثواب کے حقدار ہو جائیں. یہ اہم چیز ہے. انسان کبھی بھی سوچے کہ بھئی میں یہ فلاں کام کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے, یہ نہ سوچے کبھی بھی یہ کہ نہ کرتا ہوں تو امام کیا کہیں گے. ہمیشہ اس وقت اپنے سے الٹا سوال کریں کہ اگر میں نے یہ کام کی اپرچونٹی مجھے ملی ہے, اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو امام مجھے کیا کہیں گے. یہ ہے تو اس کا اچھا امام کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیے ہمارے اور آپ کے لیے, میرے سامنے اگرچہ 100 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں پڑھنے کے لیے اور مجھے ایک گلاس پانی چاہیے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں پرواہ نہیں ہے؟ کہ جس سے کہوں گا لا دے گا. یہ تو اس کی سعادت ہے جس کو یہ موقع مل گیا. تو کروڑوں لوگ امام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, امام کس کو چن لیں, یہ امام کی ہے. ہمیں چن لیا جائے اس کے لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے. تو وہ یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمیں چن لیا گیا, تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ چھوٹا سا کام بھی ہمیں کرنے کو مل گیا. اس کا مطلب یہ کہ امام نے ہمیں توفیق عنایت کی ہے, امام نے ہمیں توفیق عنایت کی ہے. یہ بہت اہم ہے ذرا, یہ بہت اہم چیز ہے, اس کو یاد رکھیے. اچھا اس کے لیے بہت سے دوسرے عنوان بھی ہیں, انشاءاللہ وقت میں پاس کم ہوتا ہے لیکن چند چیزیں سن لیجئے کیونکہ یہ دوسرا عنوان ہے خاص, اس کو بھی آپ خدمت میں عرض کروں گا. لیکن یہ عزاداری کے لیے کچھ رکن ہیں, کچھ اہم چیزیں ہیں کہ جن کو. دوسری چیز کہ انسان جب بھی مجلس میں آتا ہے تو مجلس میں ٹرائی یہ کریں کہ فرش اعضاء پر آپ جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر آپ حسنات اور نیکیوں کے حقدار بنیں گے, ہے نا. اس لیے یہاں آنے کے بعد میں آپ کو ایک بہت پیاری سی مثال دیتا ہوں. اس دن میں نے عباس پہ دی تھی لیکن آپ پھر سنیں اور آپ کے ذہن میں رکھیں. وہ مثال یہ ہے کہ آپ جاب پہ چلے جائیں, ہے نا, اور جاب پہ جانے کے بعد آپ جو ہے وہ کلاک ان نہ کریں, کھڑے رہیں بس وہاں دن بھر کھڑے رہیں. آپ کو چیک ملے گا؟ نہیں ملے گا جب تک آپ کلاک ان نہ کریں, تب تک آپ کو ملے گا نا, ہے نا. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب تک آپ فرش اعضاء پہ مجلس کی نیت سے آئیں گے نہیں, آپ کا ثواب اسٹارٹ ہوگا نہیں. تو آپ کو آگے فوراً بیٹھ جانا. اگر آپ پر آ گئے تو پھر باہر کھڑے رہ کر اپنا وقت ضائع کرنے کا کوئی عقلی دلیل بنتی نہیں ہے. وہ تو آپ کو فوراً ہو گیا. جب تک آپ امام حسین کی مجلس سننے کے لیے آئیں, دوستوں کی مجلس سننے کے لیے نہیں آئیں. آپ یہاں پہ آ کے دوستوں کی مجلس جب تک ختم ہو ہی نہیں جاتے تب تک امام حسین کی مجلس نہیں سنتے. امام حسین کہتے ہیں میں ثواب بانٹ چکا, آج دوستوں کی سن لیے, کل توفیق ہو تو میری سننے آ جانا. یہ بیسک چیز اس کو یاد رکھا کہ امام حسین کی مجلس کے سامنے کسی کا مجلس پڑھنا حرام ہے. آپ اپنی گفتگو کر ہی نہیں سکتے, کیا مجال ہے ہماری. اور ذکر حسین کے سامنے دیکھیے, اسلام نے آج جمعے کا دن ہے, آپ کو پتا آج جمعے کے دن کیا ہوا تھا؟ رسول اکرم نماز پڑھا رہے تھے, کارواں آ گیا تھا نا. اس کارواں نے کیا کیا تھا؟ طبل بجائے تھے, میوزک بجایا تھا کہ ہم آ گئے, آؤ سامان خریدو. قید پڑا ہوا تھا, 2-3 کے علاوہ سب چھوڑ کے رسول کو بھاگ گئے, پوری جمعے کی نماز خراب کر دی تھی. رسول نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا کہ یہ لوگ آپ کو ایسے ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. توبیخ کی پوری سورہ جمعہ بھی آپ سنیں گے, کہا کہ یہ تو آپ کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں وہ لوگ ہیں. تو اس کا مطلب کیا کہ نماز کے مقابل میں اگر کوئی آ جائے تو قرآن ڈانٹتا ہے, حسین کے مقابل میں آ جائے تو اللہ ڈانٹتا ہے, حسین کے مقابل میں کبھی. اس لیے ہمارے ہر فرد کی, کسی ایک انڈیویجول کی بات نہیں, ہر فرد کی یہ خاص ذمہ داری ہے کہ جب مجلس شروع ہو جائے تو پھر ہمیں اپنی گفتگو کو بند کر دینا چاہیے, پھر ہمیں مجلس میں آ جانا چاہیے. پھر ہماری ذمہ داری کہ ہم پھر مجلس میں بیٹھ کر سنیں. آپ کو سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے وہ الگ بات ہے, لینگویج کیا ہے وہ ایک الگ پورا زمرہ ہے. ثواب مجلس میں آنے کا ہے,
سمجھنے کا ہوتا تو کسی کے ہاتھ کچھ نہ آتا. یہ کس کی دلیل لے کر آئے ہو آپ؟ ایسا نہیں. سمجھنے کا اگر سمجھنے پہ اگر ثواب آپ کو امام حسین دیتے نا تو زیرو تھا تمہارا اکاؤنٹ, کسی کو نہیں ملتی. کیونکہ آپ جو سمجھ رہے کیا گارنٹی کہ وہی سمجھیں کہ جو یہ روایت جو پڑھی جا رہی ہے, حدیث جو پڑھی جا رہی ہے, پروگرام جو آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, کیا گارنٹی کہ آپ اسی لیول پہ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں. یہ تو امام حسین کی نظر عنایت ہے ہم پہ, خدا کا لطف و کرم ہے کہ آنے پہ ثواب دیا گیا. سمجھ میں دیتے تو فیل ہو جاتے ہم سب کے سبھی. تو یہ بھی ایکسکیوز بالکل زیرو ہے. اس ایکسکیوز کی کوئی ویلیو نہیں میرے سامنے کہ مولانا ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی. تو سمجھ میں آتی تو آؤ, کیا سمجھ میں آتی پہلے وہ پوچھیں. میں نے کل پوچھا, یاد آپ بلیو کریں گے نہیں, کل میں جب اسکول میں پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے جو بچے میرے پاس آتے ہیں 4th to 8th گریڈ پڑھتے ہیں, میں نے ان سے سوال کیا, چند سوال کیے. آپ بھی اپنے سے کریں تاکہ سمجھنے, جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل میں کہہ رہا ہوں, کسی کو تو ہی نہیں, وہ تو ایک جنرل بات ہے. تو میں نے بچوں کو کہا, میں بھائی تمہیں لاسٹ ایئر کے اوریٹر کا نام پتہ ہے, کون آئے تھے, عالم کا نام پتہ ہے؟ اچھا, ہر سال ایک ہی پڑھتا تو نام یاد ہو جاتا. تو میری کلاس میں بولے مولانا تھا. تو اچھا, دوسری بات میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی عالم آئے تھے, تمہیں ان کا سبجیکٹ پتہ ہے؟ بولے سبجیکٹ بھی پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی ایک سینٹنس یاد ہو ان کی پوری 10 مجلسوں میں سے, ایک سینٹنس مجھے بتا دو کہ یہ سینٹنس میں نے لاسٹ ایئر کی مجلس کا یاد رکھا ہے. آپ بلیو کریں گے ایک بھی بچہ ایک سینٹنس نہیں بتا پایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ, یہ تو میں آپ کو ایگزام لے رہا ابھی, تو خود بات پوچھ بھی نہیں سکتا میں آپ سے. آپ خود سوچیے کہ آپ کو لاسٹ ایئر کے کتنے سینٹنسز یاد ہے. اس کا مطلب یہ کہ سمجھنے پہ ثواب نہیں مل رہا ہے, آنے پہ ثواب مل رہا ہے. سمجھنے میں ثواب مل رہا ہے تو آپ فیل ہیں. ابھی ایگزام میں آپ خود اپنا ایگزام لے لینا, ایگزام لے کے مجھے بتائیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں سمجھنے پہ سمجھنا ہے ہمیں, یہ نہیں کہ نہیں سمجھے تھے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ نہ لیں. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, جو ہمیں مجلس میں آ کے سمجھنا ہے, کردار سازی کرنی ہے, اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے, وہ پورا اس مجلس کا عنوان ہے. اسی لیے تو مجلس رکھی, اسی لیے تو عزاداری ہے. لیکن ایکسکیوز نہیں ہے, وہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ اگر میں نہیں سمجھا تو میں مجلس میں نہیں جاؤں گا, میں باہر کھڑا رہوں گا. یہ ایکسکیوز نہیں ہے ویلڈ, کیونکہ بیٹھنے پہ ثواب ہے. امام آپ کو دیکھتے ہیں, اور واقعہ پھر آپ کو دہراؤں گا نہیں سے آپ کے ذہن میں نا, کہ قند گرنے پہ, شکر کے گر جانے واپس رکھنے پہ امام حسین اپنا لسٹ میں نام لکھ لیتے ہیں, تو بیٹھ کر صحیح طور پر سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے پہ کیوں نہیں لکھیں گے؟ ٹرائی کریں, بیٹھے ہیں نا. یہ بھی ایک ایکسکیوز بچوں کو بھی, یہ میسج بچوں کے لیے. وہ اردو کی مجلس میں کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ میں آتی, دوسرے کہتے ہیں ہم انگریزی کی نہیں سمجھ میں آتی, دوسری کہتے ہیں فلاں. تو یہ ایکسکیوز سب جو ہیں وہ بے معنی ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری الگ ہے, وہ ایک پورا ہمارا پورا زمرہ, وہ آپ کی طرف سے میں نے بات کی. ہماری ذمہ داری, میں نے عرض کیا کہ ہماری ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں, اور ان ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا ہے, اور ان ذمہ داریوں کو ہمیں نبھانا بھی ہے, وہ اپنی اہمیت. اب یہ بھی ہے, خیر آپ اس منزل پہ آئے تو ایک لمحہ مجھے اور دیں تاکہ اپنی بات کو مکمل کر دوں. ہاں, ہمارے دوست تھے, وہ ایک بہت اچھی بات بتا رہے تھے. عزاداری کی بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اس کو نبھانا اس سے زیادہ مشکل ہے. خدا ہم کو توفیق دے. ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ ہم اس ذمہ داری پہ پورے اتریں, کہ بڑا سخت مرحلہ ہے ہمارے لیے بھی. تو وہ ایک بڑے ہندوستان کے عالم تھے, نام میں دونوں کے نہیں لے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی غلط امپیکٹ نہ آئے, لیکن یہ حقیقی واقعہ ہے. تو وہ پاکستان مجلس پڑھنے کے لیے گئے, تو ان کو ایک وہاں کے بہت معنی ذاکر کا جو ہے وہ ویڈیو کیسٹ یا وہ ٹیپ سنائی گئی. بولے ایسے پڑھتے ہیں یہ مجلس. اب لازمی ہے کہ انہوں نے جو پڑھا تھا, وہ بڑے عالم تھے, تحقیق تھے, جو پڑھنے والے تھے, وہ ان کی اتنی نگاہ نہیں تھی تحقیق کے اوپر. تو اب وہ کسی تعریف کرتے ہیں تو معاملہ ہے, اور تعریف نہیں کرتے تو معاملہ ہے. انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا, یاد رکھنے والا ہے. کیا کہا کہ یہ کیسٹ مجھے نہیں, شمر کو سناؤ, اور اس سے پوچھو کہ یہ کام اس نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. میں پروو نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بہت سی چیزیں ایسی پڑھتے ہیں کہ جو تاریخ میں ہوئی نہیں ہے. تو وہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب تک تحقیق کر کر اس کی صحیح تہ تک نہ پہنچے تب تک نہ پڑھنا, اور پڑھنا یہ ہمارے سے اس کا سوال کیا جائے گا. تو یہ بہت اہم ہے, اور اس کی بہت سی چیزیں, بہت سی چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے کہ اس کی ڈیپتھ میں جانا, اس کو ڈھنگ سے سمجھنا. لیکن اس کی بہت اہمیت ہے, بہت امپورٹنس ہے. اس امپورٹنس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پتہ رہے گا کہ اس کے پیچھے سارا کے سارا نظام جو ہے زندگی اور نظام عزاداری کس طرح سے بہم چل رہا ہے. یہ یاد رکھیں. بس ایک جملہ آخر میں بتا رہا ہوں آپ کو, کہ آپ کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ فرش عزا سے منسلک ہے. اگر فرش عزا
کے اوپر اگرچہ کوئی مسئلہ پیش آیا، خراب ہو گئی، تو آپ کی طرز زندگی خراب ہو جائے گی۔ یہ دونوں باہم میں رشتہ رکھتے ہیں، کیونکہ اسی ایام میں ہم آ کر وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو ہماری زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ بس انشاءاللہ یہاں تک گفتگو اپنے ذہن میں رکھیں آپ، انشاءاللہ پھر یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ میں پاس ایک کتاب پہ پھر آپ خدمت عرض کروں گا کہ عزاداری کے جو ابواب ہیں، کہ یہ تاریخ عزاداری امام حسین جو ہے وہ کہاں سے آدم سے لا کر خاتم سے لا کر ان کی بعد تک کی عزاداری کی تاریخ کیا ہے، کیسے ہے، اس میں کیا چیزیں ہوئی اور کتنی اس کی اہمیت ہے۔ صرف آپ کو اہمیت عزاداری میں آپ کو بتائی کہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ہمیں اسے کس طرح سے نبھانا ہے۔ چھوٹا سا بھی کام اگر ہمیں ملے تو کرنے سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کس کام کی کیا کریڈٹ ہے، وہ تو امام حسین ہی جانتے ہیں کس کو کیا دیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے زانہ کرام۔ یہی اس کی خوبیاں ہیں، تاکہ اس کے ذریعے کم سے کم ہم امام حسین کو صحیح خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، محمد وعلی محمد، پانے والے تجھے واسطہ بند پاک کو میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پانے جنت پریشانوں کو دور فرما دے، پانے توفیقات میں اضافہ فرما، پانے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سرو سلام کے ساتھ محفوظ رکھ، پانے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، پانے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما، پانے ماہ محرم ماہ اذاں ہیں، پانے والے ہم کو اپنے امام کی خدمت میں صحیح طور پر تسلیت جو امام حسین کی شہادت کی جو ہے تسلیت پیش کرنی توفیق عطا فرما، پانے والے ہماری تمام کوششوں کو عزاداری کے سلسلے میں قبول فرما لے، اور نس میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں، پانے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پروردگار جس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار شہر نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ہمارے ذرہ برابر نکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کو تو لانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرجہم ویشن معہم واہلک اعداہم، جن کے ظہر سے دنیا عدل و انصاف سے بڑھ جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے۔ لازمی ہے کہ امام حسین کی ذات اتنی زیادہ کائنات میں نمایاں ہے کہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو وہ
امام حسین ذات سے انکار نہیں کر سکتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ گزرے بزرگ انہوں نے کچھ نہ کچھ امام حسین کے سلسلے میں ضرور کہا ہے اور وہ عظمت امام حسین کو بیان کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کا کارنامہ، ان کی قربانی، ان کا جو سیکریفائس تھا، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ کسی سے آج چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ہر انسان اس کو اپنے طور پر مناتا بھی ہے جو بھی اس کو خدا نے توفیق دی ہے. یہ اتفاق سے ویسے کتاب ہے، یہ نوائے مقتل خان ترابی نے ان کو لکھی، بڑی تحقیق کتاب ہے. کہتے ہیں غیر مسلم جو ہے شعراء کی نگاہ میں امام حسین سے اظہار عقیدت، اظہار مودت، کہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے امام حسین کے بارے میں کیا کیا کہا ہے. تو اس کے لیے پہلے ایک عنوان سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، پھر انشاءاللہ اشعار پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ عنوان کیا ہے؟ وہ عنوان یہ ہے، جو گرو گرنتھ ہے اس میں گرو نانک نے ایک اقتباس، ایک پیراگراف چھوڑا ہے. اس پیراگراف میں اپنے ماننے والوں سے کہا ہے کہ تم امام حسین کا غم منایا کرو. تو کوئی ان کا تھا چہلا، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو مسلمان مناتے ہیں، ہم تو مسلمان نہیں ہیں. تو گرو نانک نے ان کو جواب دیا کہ بھائی تم جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو. تو بولا میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ صحیح نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ جو تمہارا ضمیر ہے، تو امام حسین جو ہیں وہ مسلمانوں کے جو ہے وہ گرو نہیں ہیں، وہ تو ضمیر کے گرو ہیں، وہ تو ہر ضمیر والے کے گرو ہیں. اگر تمہارے پاس ضمیر ہے تمہیں امام حسین کا غم منانا چاہیے، کیونکہ وہ تو ضمیر کی آواز ہے، انسان کی ضمیر کی آواز حریت، آزادی ہے جس کو امام حسین نے دلایا ہے. تو اصل میں یہ میں نے ابھی دیکھا اور اس کے بعد پھر یہ کتاب میرے سامنے آئی تو مجھے لگا کہ ہاں اس میں کچھ ریلیشن ہے، کیونکہ اکثر سکھ جو ہے اور شعراء نے چاہے وہ ہندوستان یا پاکستان کے ہوں امام حسین سے اظہار عقیدت کیا ہے. اور یہ جو پوری کتاب اتفاق سے ہے ہی ان افراد کی، یہاں پر یہ سارے کے سارے آپ دیکھ رہے ہیں اتنے زیادہ، یہ سب کی تصویریں یہاں لگی ہوئی ہیں، انہی کے شعر بھی یہاں پر ہیں، اور زیادہ تر یہ افراد ہیں جنہوں نے امام حسین سے اظہار عقیدت کیا. اب اس میں شعر جو انہوں نے لکھے ہیں وہ بڑے پائے کے ہیں، بڑے پیارے ہیں، جس میں امام حسین کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارے لیے ایک خود مقام درس ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اگر غیر مسلمان حسین کو اتنا پہچانتا ہے تو مسلمان کو کتنا پہچاننا چاہیے. یہ پیغام ہے. یہاں ایک دیکھیے کہ کتنا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، ہے نا. کہتے ہیں یہ جو ہے وہ کنور مہندی سنگھ جو ہے وہ سحر ہندوستان مشہور شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے. یہ امام حسین کے سلسلے میں یہ کون بیٹھی یہ کہتے ہیں سحر صاحب، یہ بھی وہ ہے نان مسلم شاعر، یہ نان مسلم شاعری کا ہے. بہت سے انہوں نے جو ہے وہ سلام اور منقبت لکھی ہیں حسین کے سلسلے میں، تو وہی ان کی طرف سے یہ آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ بھی امام حسین سے اظہار عقیدت کا ایک طریقہ ہے. اور جس اسٹیٹ سے میں آیا ہوں، بہرحال آپ خود جانتے ہیں کہ راجستھان میں کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے، اسٹیٹس مطلب چھوٹے چھوٹے جو ہے نا، ادے پور ہے، جے پور ہے، یہ سب اسٹیٹس ہیں، ان کے اپنے بادشاہ ہوا کرتے، اپنے جو ہے وہ کنگ تھے. تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو عزاداری امام حسین کو نہ کرتا، کوئی نہیں ایسا کہ جو ہندو امام حسین کی عزاداری میں پارٹیسپیٹ نہ کرتا ہو. سب کے یہاں ذریعہ ہیں، سب کے یہاں پر ذریعہ ہیں. آپ جے پور جائیں گے، جے پور کے مہاراجہ آج بھی جو ہیں زندہ ہیں، ان کی جو فیملی زندہ ہے، سونے و چاندی کی ذریعہ انہوں نے اپنے یہاں امام حسین کی رکھی ہوئی، اور باقاعدہ 10 محرم کو اٹھتی ہے ان کے یہاں. ادے پور کا جو مہاراجہ ہے وہ اپنے بہت انہوں نے انوائرمنٹ کے سلسلے میں بہت بکواس کی کہ یہ سارے مسلمان اتنے سارے 180 تعزیے بناتے ہیں، سب آپ کے پیچھے جو ہے یہ، اس میں سب سے دنیا کی جو سب سے مہنگی ترین جو ہے ہوٹل ہے وہ اس میں تالاب میں، اسی تالاب میں تعزیے بھی دفن ہوتے ہیں اسی میں. تو بہت کہا بولے نہیں، اگر یہاں دفنے ہوں گے تو ہمارے ہوٹل بھی نہیں رہے گی، یہ تو ہمارا بیک یارڈ ہی ہوں گے، تعزیے یہیں پہ ٹھنڈے ہوں گے، اسی جو ہے وہ جھیل میں یہ صحرائے جائیں گے. تو یہ ان کا کہنا ہے، ان کی عقیدت سے. اور سارا اور خود جو علامہ آیت اللہ دستقیب ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی شگفت ہے داستان ہے شگفت، اس میں انہوں نے جو واقعہ لکھا ہے ایک ہندو بادشاہ کا کہ جب اسے جلایا گیا اس کا ہاتھ نہیں جلا، بدن اور سینہ نہیں جلا، تو اس کو کہا کہ بھئی معاملہ کیا، لا کے دیا مسلمان کو، بھئی یہ کیا معاملہ ہے، یہ چیز ہم بہت جلاتے ہیں لیکن جلتی نہیں، اس کا بدن جل گیا لیکن یہ حصہ نہیں جلا. تو انہوں نے بتایا اس کا سبب یہ کہ ماتم امام حسین کرتا تھا، اس لیے اس کو دنیا کی آگ نہیں جلائے گی. تو جو آگ ماتم کرتا حسین کو مانتا بھی ہے، اس کو پھر جہنم کی آگ کیوں جلائے گی.
تو یہ پروف تو اس کو دفنائے گا، واقعہ تو وہ ہے وہاں پہ. اگر جائیں گے تو وہ والد کے پاس میں ایک جگہ میرا تو وہاں پر یہ سب داستانیں بتاتی ہیں کہ غیر مسلم نے بھی امام حسین کے غم میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور یہ امام حسین کی عظمت کا ایک باب ہے پورا. تو یہ چند شعر ہیں، سن لیجیے انشاءاللہ. میں نے سادہ والے نکالیں، یہ تو پوری کتاب ہے یہاں پر، صرف غیر مسلم شعراء کا کلام ہے اس میں جو جمع کیا، اور بڑی محنت کی ماشاءاللہ. پاکستان سے کتاب آئی، بڑی پیاری کتاب ہے. تو اس سے چند چیزیں جو ہیں میں عرض کروں تاکہ آپ اس کو کہیں. غم آل محمد علیہ السلام، اس نے غم آل محمد کو عنوان دیا ہے. اور پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ غم اسے آل محمد کا عطا ہوتا ہے، غم اسے آل محمد کا عطا ہوتا ہے، مہربان جب کسی بندے پہ خدا ہوتا ہے. کہ غم اسے آل محمد کا عطا ہوتا ہے، مہربان جب کسی بندے پہ خدا ہوتا ہے. اور درد رکھ شاہ شہیداں کا نہ کر فکر علاج، درد رکھ شاہ شہیداں کا نہ کر فکر علاج، خود یہی درد ہر ایک دکھ کی دوا ہوتا ہے. خود یہی درد ہر ایک دکھ کی دوا ہوتا ہے. زندگی ہے شہ والا پہ فدا ہو جانا، زندگی ہے شہ والا پہ فدا ہو جانا، مرد مومن یہی سامان بقا ہوتا ہے. مرد مومن یہی سامان بقا ہوتا ہے. آل اطہر کا مجھے جب کبھی آتا ہے خیال، آل اطہر کا مجھے جب کبھی آتا ہے خیال، ہر طرف قبلہ ہر ایک قبلہ نما ہوتا ہے. اور یہ خاص شعر کہتے ہیں کہ خیریت ہے غم شبیر میں مٹ جانا بھی، خیریت ہے غم شبیر میں مٹ جانا بھی، خاک ہوتا ہے تو دل خاک شفا ہوتا ہے. خاک ہوتا ہے دل خاک شفا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں جو امت کے لیے سبت رسول، سر کٹاتے ہیں جو امت کے لیے سبت رسول، ان کا نانا سے جو وعدہ ہے وفا ہوتا ہے. ان کا جو نانا سے وعدہ ہے وفا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کربلائی کہ قدم لے کہ بلائیں ٹل جائیں، کربلائی کہ قدم لے کہ بلائیں ٹل جائیں، کر بھلائی کہ بھلائی میں بھلا ہوتا ہے. کہ کربلائی کے قدم لے کہ بلائیں ٹل جائیں، کر بھلائی کے بھلائی میں بھلا ہوتا ہے. اور اس پہ تضمین لگائی، شاید یہ شعر تھا اس لیے کہ صبر کر بے کسی شاہ پہ رونے والے، صبر کر بے کسی شاہ پہ رونے والے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس پہ تضمین انہوں نے لگائی ہے. اور اس کے ساتھ یہ آگے کہتے ہیں کربلا میں نظر آتا ہے بلا کا اندھیر، دن دہاڑے میرے اللہ یہ کیا ہوتا ہے. اور یہاں سے مصائب کے چند شعر ہیں. کہتے ہیں کیونکہ اسی کو سلام کہتے ہیں کہ جہاں منقبت کے بعد مصائب شروع ہو جائے. کہتے ہیں اس تیری جیت میں بھی ہار ہے شمر لئیں، اس تیری جیت میں بھی ہار ہے شمر لئیں، کہ بہرحال برے کا ہی برا ہوتا ہے. اور حلق اصغر معصوم کا اور تیر لئیں، حلق اصغر معصوم کا اور تیر لئیں، بزدلوں کا یہی انداز جفا ہوتا ہے. اور اشقیاء کا بھی تو انجام نظر آ ہی گیا، کس کا دنیا میں برائی سے بھلا ہوتا ہے. اور مشق اٹھائے ہوئے سقائے سکینہ دیکھو، مشق اٹھائے ہوئے سقائے سکینہ دیکھو، پانی لانے کے بہانے سے ہوتا ہے. اور ہنر رہے حسین ابن علی کا کردار، سجدہ شکر تہ تیغ ادا ہوتا ہے، سجدہ شکر تہ تیغ ادا ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ پندروں پاک کو میرے شفاء کامل عاجل عطا فرما، پانے جنات پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما. پانے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مراد کو قبول فرما، پانے والے گناہوں کو بخش دے. پانے مخصوصاً جمنات بیمار میں شاد بن فتوح بھائی محمود بھائی کاظم بھائی ابن شرف علی بن نوشاد علی ابن ناصر بھائی نثار بھائی ابن ولی بھائی امتیاز بھائی ابن ولی بھائی بان بھائی کریم بھائی رضا حسین ابن فقیر محمد. اور جمنات بیمار شفاء کامل عاجل عطا فرما. جمنات علماء ذاکرین قوم کی خدمت کے لیے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پانے والے جان و مال و تعبر کی حفاظت فرما. پانے والے حاضر مجلس کی نیک حاجات مرادوں قبول فرما. جہاں کہیں بھی عزادار حسین عزاداری کے اندر مشغول ہیں ان کے جان و مال و تعبر کی حفاظت فرما. تمنات کربلا طوفان سے محفوظ رکھ. ہمارے نسل میں ہمیشہ آل محمود کے چاہنے والے پلتے رہیں. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ